ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شمارہ نومبر 2025 مضمون شکوہ اور جواب شکوہ تحریر مسز فاطمہ برہان سروری قادری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شعرا آفاق نظمیں شکوہ اور جواب شکوہ ایسی فکری اور انقلابی نظمیں ہیں جو اردو شاعری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت فکر، شدت احساس، یاد ماضی اور قومی جذبات کی ترجمان ہیں۔ یہ محض ایک شاعری کا مجموعہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کی زبوں حالی، انحطاط اور پھر سے عروج پانے اور کوشش کرنے کی داستان ہے۔ یہ اللہ اور بندہ خاص کے درمیان الہامی گفتگو ہے۔ نظم شکوہ اپریل 1911 کے اجلاس انجمن حمایت اسلام لاہور میں پڑھ کر سنائی گئی، جبکہ جواب شکوہ سن 1913 میں منظر عام پر آئی۔ نظم شکوہ جو امت مسلمہ کے دل کی آواز بن کر اللہ سے ان کی بے بسی اور زوال کے بارے میں سوال کرتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کی عظمت رفتہ کی تاریخ بھی یاد دلاتی ہے۔ جواب شکوہ اس شکوے کا جواب ہے جو اللہ کے حضور کیا گیا۔ یہ نظم مسلمانوں کو ان کی اپنی کوتاہیوں اور سستیوں کا آئینہ دکھاتی ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کو ان کے سیاسی، اخلاقی، معاشرتی، ثقافتی اور مذہبی زوال کی وجوہات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اقبال نے اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں کا زوال کسی الہی فیصلہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے غفلت اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ یہ دونوں نظمیں محض شکوہ شکایت نہیں ہیں بلکہ ایک ایسا شاہکار ہیں جو مسلمانوں میں خود احتسابی، خود شناسی اور خود اعتمادی کی روح پیدا کرتی ہیں۔ مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگا کر ان کو اپنی عظمت رفتہ کی بازیابی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ دراصل شکوہ میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کی طرف سے خدا کو پکارا ہے اور اس پکار کا عزدی جواب شکوہ کی شکل میں دیا ہے۔ سامعین کرام کے لیے یہاں شکوہ اور جواب شکوہ کے چند اشعار پیش کیے جا رہے ہیں۔ ذیل کے بندوں میں ان مشترک امور، شکایات اور جوابات شکایت کا موازنہ و مقابلہ دکھایا گیا ہے جو شکوہ اور جواب شکوہ میں واضح ترین دکھائی دیتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں: صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ شاعر مشرق اور حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کلام میں اللہ کے حضور مسلمانوں کے شاندار ماضی کی تصویر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ عظیم قوم ہے جنہوں نے زمانے سے باطل تصورات کو مٹایا۔ جس وقت نوع انسانی ظلم و جبر کی چکی میں پس رہی تھی اس وقت مسلمان قوت بن کر ابھرے تھے، ظلم کا راج ختم کیا، نعرہ حق بلند کر کے پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کی اور انہیں ایک اللہ کے سامنے جھکا کر غیر اللہ کی غلامی سے آزادی دلائی۔ قوت ایمانی سے لبریز مسلمانوں نے تیرے کعبے کو اپنی جبینوں یعنی سجدوں سے آباد کیا۔ اے رب ذوالجلال، تیری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے سینوں سے لگا کر اس کی حفاظت کی۔ ہم نے دین حق کی خاطر جو عظیم کارنامے سر انجام دیے ہیں، پھر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ اے اللہ، گستاخی معاف، اگر ہم تیرے وفادار بندے نہیں تو تیری جانب سے بھی تو محبت و کرم کا معاملہ نہیں۔ دراصل اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بند میں موجودہ زمانے کے مسلمانوں کی شکوہ و شکایت کی ترجمانی کی ہے۔ مزید فرماتے ہیں: اے اللہ، مسلمانوں کے علاوہ کون سی قوم تھی جنہوں نے طلب مولا کا جذبہ اپنے دلوں میں پیدا کیا اور اسی جذبہ کی خاطر جنگ و جدل کے مصائب برداشت کیے؟ مسلمانوں کے علاوہ کس کی تلوار نے دنیا کو فتح کر کے اس کا نظم و نسق سنبھالا؟ کس قوم کی تکبیر کی آوازوں سے دنیا خواب غفلت سے بیدار ہوئی؟ مسلمانوں کے علاوہ کون سی قوم تھی جس کی ہیبت، رعب اور دبدبے سے بت پرست خوف زدہ رہتے تھے، جن کے سامنے بت منہ کے بل گر کر وحدت الہی کے ترانے گاتے تھے؟ بند نمبر 3 میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے موجودہ حالات اور اقوام مغرب کے مابین موازنہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور مسلمانوں کا شکوہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: اے اللہ، ہم یہ شکایت نہیں کر رہے کہ آج غیر مسلموں کے مالی حالات ہم سے بہت بہتر ہیں، ان کے قومی خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں
کہ وہ شعور یعنی ایمانی قوت سے خالی ہیں۔ وہ کافر ہیں لیکن ان پر مہربانیاں بہشت والی ہیں، جبکہ ہم مسلمان جو مسلم گھرانہ میں پیدا ہوئے ہیں، جن کا ماضی درخشاں ہے، ان کے ساتھ صرف یہ وعدہ کہ انہیں اگلی دنیا میں نعمت بہشت ملیں گی۔ لطف و مہربانی کا معاملہ جو ماضی میں ہمارے ساتھ روا رکھا تھا، اب حالات اس سے یکسر مختلف ہیں۔ جواب شکوہ: صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا؟ باہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تشریح: اللہ کے حضور اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مسلمانوں کا شکوہ پیش کیا تو اس کے نتیجہ میں اس شکوہ کا الہامی جواب دیتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم جس شاندار ماضی کا تذکرہ کر رہے ہو، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے روئے زمین سے باطل کو مٹایا، کس نے نعرہ حق بلند کیا اور ظلم و جبر اور غلامی سے نجات دلائی؟ کعبہ کو کن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے آباد کیا؟ میری پاکیزہ کتاب یعنی قرآن کی کن لوگوں نے عزت اور حفاظت کی تھی؟ بے شک یہ تمام کارنامے تمہارے اسلاف نے سر انجام دیے تھے۔ تمہارے آباء و اجداد میں وہ قوت ایمانی تھی کہ انہوں نے دین حق کی خاطر عظیم قربانیاں دی، مگر تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے دین حق کی سربلندی کے لیے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تم تو بس تعلیمات اسلام پر عمل کیے بغیر روشن مستقبل کی امید لگائے بیٹھے ہو، خواب غفلت سے جاگنے کے بجائے معجزات کے رونما ہونے کی امید میں ہو۔ اس شکوے کا الہامی جواب دیتے ہوئے اللہ پاک مزید فرماتا ہے کہ مجھ سے جو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ میں نے مسلمانوں سے صرف حور و قصور کے وعدے کیے ہیں، جو ماضی میں آباء و اجداد پر مہربانیاں فرمائی ہیں، اس سلسلہ کا رک جانا میری وجہ سے ہے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ شکوہ انتہائی کم عقلی پر مبنی ہے اور درست نہیں۔ اے بشر، یاد رکھ، ازل سے میرا یہی اصول جاری ہے کہ انصاف کیا جائے۔ غیر مسلموں نے اگر اسلام کے آئین یعنی اسلامی اصول اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہے تو انہیں ہمارے عدل و انصاف کے ثمرات مل گئے اور انہیں حوریں اور محلات یعنی دنیا کی نعمتیں اور مادی آسائشیں نصیب ہو گئے۔ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تم میں تو کوئی حوروں کا خواہش مند ہی نہیں۔ جلوہ طور یعنی خدائی فضل تو اب بھی موجود ہے، تم میں موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی اس کا طلبگار نہیں۔ اگر طلب ہی نہیں ہے تو پھر تجلی نہ ہونے کا شکوہ۔ تم میں سے ہر شخص عیش و عشرت میں مبتلا ہے اور آرام طلب اور کاہل بن چکا ہے۔ تم خود ہی انصاف سے کہو، کیا مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہو؟ تم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شان فقر ہے، نہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی سخاوت، بلکہ تم میں تمہارے اسلاف جیسی کوئی صفات نہیں۔ وہ زمانہ بھر میں معزز اور باعزت اس لیے سمجھے جاتے تھے کہ وہ قوت ایمانی سے لبریز تھے، جبکہ موجودہ حالات یہ ہیں کہ آج کا نوجوان صرف نام کا ہی مسلمان رہ گیا ہے اور دنیا بھر میں اپنا مقام و مرتبہ کھو بیٹھا ہے۔ آج کی نوجوان نسل نے تعلیمات قرآن کو فراموش کر دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اپنی نظم شکوہ میں اللہ کے حضور مسلمانوں کے شکوہ کی ترجمانی کی ہے، وہیں اللہ کی بارگاہ میں مدد کی آرزو بھی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں، بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کوکو بیٹھے، دورے ہنگامہ گلزار سے یکسو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برکے دیرینہ کو فرمانے جگر سوزی دے۔ اس بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرح کے گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروہ تو اغیار یعنی غیر مسلموں کا ہے، جو ندی کے کنارے باغ میں بیٹھ کر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور ہاتھ میں شراب لیے کوئل کا میٹھا میٹھا نغمہ سن رہے ہیں۔ دوسری طرف اللہ کے عاشق ہیں، جو باغ کی چہل پہل سے دور خاموشی کے ساتھ ہو یعنی جلوہ حق کے منتظر ہیں۔ اے خدا، تو ایک بار پھر اپنے شدائیوں کو خود آگاہی اور خود شناسی کی توفیق عطا کر۔ عشق کی وہ آگ جو ازل سے عاشقوں کے قلوب کو تڑپا رہی ہے، اس کو حکم فرما کہ اپنے ان بندوں کو بھی سوز عشق عطا کرے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مور بے مایا کو ہمدوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے،
جوئے خون می چکت از حسرت دیرینہ ماں می تپد نالا بنشتر کدائے سینہ ماں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضور حق میں دعا پیش کرتے ہیں کہ آج امت مسلمہ ظاہری اور روحانی تنزلی کا شکار ہے، تو ہماری ان مشکلات کو آسان کر دے۔ یہ وہی قوم ہے جس پر تو نے ماضی میں اپنی رحمت و فضل فرمایا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے مصرعے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج چیونٹیوں کی وادی سے گزری تو وہ گھبرا کر سوراخوں میں گھس گئیں۔ آج امت مسلمہ کی مثال ان چیونٹیوں کی سی ہے جو گھبرائی اور پریشان حال ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج جیسی شان و شوکت سے سرفراز فرمائے۔ اے الہی، محبت الہی کا وہ جذبہ جو نایاب ہو چکا ہے اسے ایک بار پھر عام کر دے، تاکہ ہندوستان کے وہ مسلمان جو ہندوانہ رسومات اور نظریات کے پجاری بن گئے ہیں اور تعلیمات اسلام سے دور ہو گئے ہیں، انہیں جذبہ ایمانی نصیب ہو جائے۔ ماضی میں جو مسلمانوں کو عروج کمال حاصل ہوا تھا، اب وہ پرانی حسرت بن گئی ہے اور ایسا درد بن گیا ہے جس کے باعث آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں اور دل زخموں سے چور چور ہو کر نالہ و فریاد کرتا ہے۔ نظم شکوہ میں اقبال نے جو شکوے پیش کیے ہیں وہ عوام کی آواز اور نظریات ہیں، لیکن کچھ اشعار ایسے ہیں جو ان کی اللہ کے حضور اپنی دلی کیفیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے درد و سوز کا اظہار کرتے ہیں۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بند میں افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج مسلمان قوم کس قسم کے انتشار کا شکار ہے۔ وہ قوم جو باغ کی مثل ہے اور فرد ملت جس کو پھول سے تشبیہ دی ہے، خود باغ کو اجاڑ رہے ہیں۔ یعنی اپنے باغ میں ہی کچھ ایسے غدار اور بے وفا لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو راز چمن یعنی قوم کے راز افشاں کر رہے ہیں۔ یہ راز چمن باغ کی خوشبو تھی، ان بدفطرت لوگوں نے باغ سے یہ خوشبو ہی نکال دی جس سے باغ اجڑ گیا ہے۔ باغ سے بہار کا موسم ختم ہو گیا، نغمہ و ساز کا تار ٹوٹ گیا ہے۔ شاعر نے رمز و اشارہ سے کام لیتے ہوئے مسلمانوں کے عبرت ناک زوال کا نقشہ کھینچا ہے۔ کوئی بھی محب وطن اور حساس شخص ان اشعار سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگرچہ گلشن اسلام خزاں کا شکار ہو چکا ہے اور جن کے دم سے چہل پہل تھی وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں، تاہم ایک بلبل اب تک موجود ہے جو عظمت رفتہ کے گیت سنا رہا ہے تاکہ اس کے زندگی بخش نغموں سے متاثر ہو کر مسلمان دوبارہ پرانی شان و شوکت حاصل کر لیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نظم جواب شکوہ میں مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ انہیں باور کروایا ہے کہ اگر آج امت مسلمہ دنیا کے ہر میدان میں پیچھے ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مسلمان جس پستی اور تنزلی کا شکار ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمان قوم ختم ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال اس بات پر اظہار تشویش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جن لوگوں کے ختم ہونے کی بات کی جا رہی ہے کیا وہ مسلمان ہیں؟ کیونکہ مسلمان قوم تو کبھی صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتی۔ دور حاضر کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، وہ تو شکل و صورت کے لحاظ سے عیسائی اور طرز معاشرت کی بنا پر ہندو بن چکے ہیں، یعنی اپنی اصل پہچان کھو بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے طور طریقے ایسے ہو گئے ہیں کہ خود یہودی بھی شرماتے ہیں۔ یہودی وہ قوم ہے جس کو بدترین قوم سمجھا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے موجودہ حالات یہ ہیں کہ وہ فرقوں میں بٹ چکی ہے، کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، کوئی افغان، کوئی مرزا، ذات پات کی تفریق میں اتنا الجھ گئے ہیں، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول تھے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا خاص جوہر ہے۔ آپ نے امت مسلمہ کو یقین دہانی کروائی ہے کہ مسلمان جب تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ منسلک نہیں کرے گا، اپنے قلب میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا پیدا نہیں کرے گا، تب تک اسے دنیاوی اور اخروی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہی خاص پیغام ہے جو آپ نے اپنی نظم جواب شکوہ میں امت محمدی کو دیا ہے۔ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا،
رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا کی عظیم قوم بننے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تجھ میں یہ صلاحیت اس طرح موجود ہے جس طرح پھول میں خوشبو ہوتی ہے۔ اپنے موجودہ حالات کا جائزہ لے اور بیدار ہو جا۔ تجھے اپنی خوشبو پھول میں چھپا کر نہیں رکھنی، بلکہ یہ خوشبو پورے باغ میں پھیلانی ہے، یعنی تعلیمات اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اگرچہ تو ابھی کمزور ہے، لیکن تجھے خود کو مضبوط کرنا ہوگا، ایک ذرہ سے بیابان جتنا وسیع ہونا ہوگا، لہروں کی آواز کو سمندری طوفان کے شور میں بدلنا ہوگا۔ اپنے اندر عشق حق تعالیٰ کا اتنا جذبہ پیدا کر کہ کفر و باطل زیر ہو جائے۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پوری دنیا میں پھیلا دے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ معزز سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بند میں بھی سرور کائنات، فخر موجودات، سرور انبیاء اور باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفت و شان کو بیان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ساری دنیا میں کروڑوں انسانوں کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اذان اور نماز ہے۔ دشت میں، پہاڑ کے دامن میں، میدان میں، سمندروں میں، طوفانی موجوں میں، چین کے شہر میں، مراکش کے بیابانوں میں اور مسلمانوں کے دلوں میں ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاری رہتا ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کی تکمیل کی شرط ہی عشق محمد ہے۔ انسان ہی کیا بلکہ چرند، پرند، درخت، پھول، پودے، ملائکہ، الغرض ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم کی تسبیح کرتی ہے۔ قیامت تک ساری دنیا یہ منظر دیکھتی رہے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہر لمحہ و ہر لحظہ بلند ہو رہی ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو جب خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند فرما دیا۔ عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ اے میرے درویش صفت مسلمان، اسلامی حکومت پوری دنیا میں پھیل کر ایک عالمگیر طاقت بن سکتی ہے اگر تو عقل کو اپنی ڈھال اور عشق حقیقی کو اپنی تلوار بنا لے۔ تیرا نعرہ حق بلند کرنا غیر اللہ کو جلا دے گا۔ اگر تو حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کا حق ادا کر لے تو پھر تیری تدبیر ہی تقدیر بن جائے گی۔ اگر تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دین کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے گا تو پھر یہ جہاں تو درکنار تجھے لوہ قلم کا مالک بنا دیا جائے گا، یعنی ساری دنیا تیرے سامنے جھک جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نظموں میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو آفاقی سبق دیا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دراصل شکوہ اور جواب شکوہ صرف نظمیں ہی نہیں بلکہ امید نو ہے، جس کے ذریعہ ایک مسلمان موجودہ دور میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر کے دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ استفادہ کتب: شکوہ جواب شکوہ، مؤلف محمد شریف بقا، ناشر گلفراز احمد۔ شکوہ جواب شکوہ، لائن پبلشرز، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔